حضرت حاجرہ کے بدن سے میرے کریم رب نے ایسا نبی اور رسول عطا فرمایا جس کی صفت صادق الوعد ہے، وعدہ پورا کرنے والا، وعدہ سچ کرنے والا، اور وہ حضرت اسماعیل علیہ السلام۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام اب پیدا ہو گئے۔ حضرت سارہ، حضرت حاجرہ کو اللہ تعالیٰ نے حکم دے دیا اور کڑا امتحان لے رہا ہے حضرت ابراہیم سے میرا نام۔ میرے مالک نے کہہ دیا کہ ابراہیم اب اس طرح کرنا ہے کہ اس اپنی زوجہ کو اور اس اپنے اکلوتے بیٹے کو، یہ بات ذہن میں رکھ لیں، حضرت اسماعیل علیہ السلام حضرت ابراہیم کے اس وقت اکلوتے بیٹے، اکیلے بیٹے تھے اور کوئی اولاد نہیں تھی۔ رب کی بارگاہ میں انہوں نے مانگا تھا، اللہ نے عطا کر دیا۔ رب کی بارگاہ میں عرضیاں کر رہے ہیں، میرا مالک مجھے ولد صالح عطا کر، نیک بیٹا عطا کر۔ جب اتنی مانگنے کے بعد رب نے عطا کیا تو پھر رب نے امتحان میں ڈال دیا۔ رب نے کہہ دیا ابراہیم اپنی زوجہ کو اور اپنے بیٹے کو ایک ایسے علاقے میں چھوڑ کے آؤ جہاں آبادی کا نام و نشان بھی نہ ہو، بے آب و گنا سنگلاخ وادی میں چھوڑ کے آؤ۔ اب امتحان بڑا سخت ہے ابراہیم، میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ تم کس طرح امتحان میں کامیاب ہوتے ہو۔ جب حضرت ابراہیم بغیر کسی حیل و حجت کے اللہ کے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے حضرت ابراہیم، حضرت اسماعیل علیہ السلام شیر خوار بچہ، اکلوتا بیٹا، ہمارے بچوں کو نا تھوڑی سی تکلیف ہو، کانٹا چبھے تو ہمارے دل میں تکلیف ہوتی ہے، ہم خود رونے پڑ جاتے ہیں، ہماری نیندیں اڑ جاتی ہیں۔ اب دیکھیں اللہ کے نبی کی شان تو دیکھیں گا، اللہ کے نبی کا مقام دیکھیں، ہماری راتوں نیندیں اڑ جاتی ہیں، ہم اپنا سونا بچھونا بھول جاتے ہیں اپنی اولاد کے لیے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام ان کو وہاں چھوڑ کے آ گئے جہاں آبادی کا نام و نشان بھی نہیں، چند کھجوریں اور تھوڑا سا پانی دے کے آئے۔ تو اللہ نے، یہ امتحان چل رہا ہے نا، تو اللہ بھی بڑا کریم ہے نا، دیکھیں مالک ایسے کسی کو چھوڑتا نہیں ہے۔ پوچھا زوجہ نے، ابراہیم یہ مجھے بتائیں میرے سرتاج مجھے کس کے سہارے پہ چھوڑ کے جا رہے ہیں؟ تو حضرت ابراہیم نے فرمایا میں تمہیں اللہ کے سہارے پہ چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ تو حضرت حاجرہ کہنے لگی اگر بات یہی ہے کہ تم مجھے اللہ کے سہارے پر مجھے اور میرے شہزادے کو چھوڑ کے جا رہے ہو تو اب مجھے کسی طرح کی تکلیف کی ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ وہ کسی کو چھوڑتا نہیں ہے، جو اس کے در پہ آ جاتا ہے وہ اس کو تھام لیتا ہے، اس کو اپنی دامن رحمت میں چھپا لیتا ہے۔ حضرت حاجرہ اب یہ وادیوں میں دوڑ رہی ہے، کوہ صفا اور کوہ مروہ کے درمیان دوڑ رہی ہے پانی تلاش کرنے کی غرض سے۔ اب دیکھیں انعام، اب یہ انعام کی بارش ہو رہی ہے۔ میرے مالک یہ سارا ماجرا دیکھ رہا ہے۔ مالک نے امت محمدیہ جو سب سے اعلیٰ امت ہے، کریم مالک نے قرآن طیبہ کی آیت نازل فرما دی کنتم خیر امت اخرجت للناس، اے امت محمدیہ تم تمام سابقہ امتوں سے بہتر امت ہو۔ پھر مالک نے اس بہتر امت کے لیے، یہ ابراہیم پہ انعام ہو رہا ہے، بہتر امت کے لیے میرے مالک نے حضرت ابراہیم کی زوجہ کی ادا کو میرے مالک نے اس امت میں جاری کر دیا اور یہ ارکان اسلام کا ایک حصہ بنا دیا۔ جب تک تم کوہ صفا اور مروہ کے درمیان دوڑ نہیں لگاؤ گے اس وقت تک تمہارا حج بھی قبول نہیں ہے۔ حج اس وقت تک قبول ہوگا جب تک تم نے اللہ کی بندی کی ادا کو ادا کرنا ہے۔ اب سے اس سے اگلا امتحان، میرے مالک نے حضرت ابراہیم کو خواب میں یہ زیارت کرائی۔ ابراہیم اب امتحان کھڑے ہوتے جا رہے ہیں، مالک تو امتحان لیتا جا اور میں تیری ہی عطا سے امتحانوں میں کامیابی پاؤں گا۔ جی امتحان کیا ہے؟ امتحان یہ ہے اکلوتا بیٹا، بے آب و گیا علاقے میں سنگلاخ وادی میں اکیلے چھوڑ کے آئے ہو، اب وہ کچھ بڑا ہو گیا ہے، اب جاؤ اسی بیٹے کو میری بارگاہ میں قربان کر دو۔ اب اس سے اور کیا امتحان سخت ہو سکتا ہے؟ مالک تیری رضا یہی ہے تو میری رضا بھی یہی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام
چل پڑے اپنے مصر کے علاقے سے، اور وہاں جب پہنچے، اب بیٹا بھی تو باوفا تھا نا، بیٹا بھی تو صادق الوعد تھا، اسی لیے تو صادق الوعد قرآن نے نہیں کیا فرمایا گیا، وعدوں کا سچا پاسدار ایسے تو نہیں کہا گیا، اس نے بھی تو سچ حق تک دکھایا نا۔ پوچھا بیٹا مالک نے یہ کہہ دیا ہے، مالک کی رضا یہی ہے کہ میں تجھے رب کی بارگاہ میں قربان کر دوں، بتا تیری رضا کیا ہے؟ تو حضرت اسماعیل بغیر کچھ دیر کیے، کچھ سوچے، یہ زبان سے فوراً عرض کر دی، یا عبد الماء تغفر ستجدنی انشاء اللہ من الصابرین۔ اب یہ انشاءاللہ یہ کہہ رہے ہیں، اور یہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اس گفتگو کو، حضرت ابراہیم کی اس گفتگو کو قرآن میں اللہ نے حضرت یہ واقعہ بیان کر کے بتا دیا کہ لوگوں یہ عام ہستیاں نہیں تھی، یہ وہ ہستیاں تھیں جن سے میں نے امتحان بھی سخت لیے تھے، اور انہوں نے امتحان کے کامیابی پائی تو میں نے انعام و اکرام بھی عطا کر دی۔ جب میں اس کو واقعے کو کمپلیٹ کر رہا ہوں، حضرت اسماعیل علیہ السلام اور حضرت ابراہیم علیہ السلام جب رب کی رضا میں راضی ہو گئے اور مینا میں پہنچے، چھری چل گئی، چھری چلی، رب تعالیٰ نے، چونکہ رب تعالیٰ تو صرف امتحان لے رہا تھا، دیکھنا چاہتا تھا کہ میرا بندہ کتنا وعدے کا سچا ہے، یہ کتنا اپنی گفتگو میں کامل ہے۔ اس نے مجھ سے وعدہ کیا تھا کہ رب میرے مالک تو مجھ سے امتحان لے گا اور میں امتحان بڑی صبر کے ساتھ امتحان میں کامیابی حاصل کروں گا۔ رب تعالیٰ نے جب یہ دیکھا تو رب تعالیٰ نے جبریل کو فرمایا، جبریل فوراً جا، حضرت اسماعیل کے گلے پر چھری نہیں چلنی چاہیے، اسماعیل کو بچا لے، اس کی جگہ دلوا ذبح کرا دے، اور اس کو امت محمدیہ کے لیے قربانی سنت قرار دے دیتے ہیں۔ اب یہ قربانی حضرت ابراہیم اور اسماعیل کی سنت ہے جو کہ اس امت پر بھی واجب کر دی گئی ہے۔ تو آئیے، اب یہ تو ہو گیا تھا کتنا قربانی ہو گئی، اب اس کی جزا کی طرف آتے ہیں۔ امتحان تو ہو گیا ہے، اب جزا کیا ہے؟ جزا یہ ہے کہ میرے مالک نے حضرت ابراہیم سے پوچھا، ابراہیم تو نے امتحان میں بڑی کامیابی حاصل کر لی ہے، لیکن ابھی امتحان ختم نہیں ہوئے، ٹھیک ہے مالک اگلا بھی امتحان لے لے، ٹھیک ہے تیرا بندہ ہو تو لیتا رہے امتحان۔ اگلا امتحان یہ ہے کہ اللہ نے حضرت اسماعیل اور ابراہیم کے ذریعے اپنا گھر تعمیر کروا دیا، خانہ کعبہ تعمیر کروایا، ایک ایسے علاقے میں جہاں آبادی بھی نہیں ہے، جہاں کوئی آنے کا نام نہیں دے گا، کیونکہ وہاں تو پانی ہی نہیں تھا، آبادی بھی نہیں تھی۔ اب وہ گھر جب تعمیر ہوا تو اب آسن جزا کی طرف میں آ رہا ہوں۔ جب گھر تعمیر ہو گیا، یہ بڑا طویل بات ہے، میں نے اس کو اشارہ کر کے، جب گھر تعمیر ہوا تو اب وہ آسن جزا کیا ہے سنیے، میرے مالک کی بارگاہ میں حضرت ابراہیم اب مانگ رہے ہیں۔ پہلے جتنی بھی امتحان تھے، کسی امتحان میں دستے سوال نہیں کیا، کچھ نہیں مانگا، اب مانگ رہے ہیں ربنا وابعث فیہم رسولا۔ ابراہیم مانگ جو مانگنا چاہتا ہے، تو دل میں یہی کہتا ہے کہ میں اب رب سے جزا مانگوں گا تو میں تیری جزا مانگنے سے پہلے تجھے عطا کر دوں گا، بتا تیری رضا کیا ہے، بتا تو کیا مانگنا چاہتا ہے۔ تو حضرت ابراہیم نے مانگا بھی بڑا اعلیٰ انعام مانگا، وہ یہ انعام تھا کہ رب کی بارگاہ میں کہہ اٹھے ربنا وابعث فیہم رسولا، اے میرے مالک تو نے امتحان تو مجھ سے بہت لیے ہیں، اب انعام بھی بڑا ہونا چاہیے، اور وہ انعام ایسا عام نہیں ہونا چاہیے، وہ انعام کیسا ہوگا کہ وہ یہاں اس علاقے میں، اس بستی میں ایک ایسا رسول بھیج جس کی شان یہ ہو کہ وہ امام الانبیاء ہو، وہ تاجدار انبیاء ہو، وہ فخر موجودات، وہ ساری کائنات کا امام ہو، اور وہ محمد رسول اللہ۔ پھر رب نے بھی تو انعام عطا کر دیا، مالک نے کہہ دیا ابراہیم پہلے تو جیسے تھا اب میں نے یہ فیصلہ کر دیا ہے کہ میں نے اس رسول محتشم کو تیری اولاد میں پیدا فرمانا ہے، اور یہ قیامت تک تیری سنت کو جاری رکھنا